اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہمارے درس کا عنوان ہے نور زہرا یا لقب زہرا کی وجوہات۔ بی بی کے القابات میں 300 سے زیادہ القابات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن جو لقب آپ کے نام کا جز بنا اور مشہور و معروف ہو وہ زہرا ہے، یعنی فاطمۃ الزہرا۔ ویسے تو بہت سارے لقب ہیں، تو اس لقب کے حوالے سے جو روایات وارد ہوئی ہیں کہ آپ کا لقب زہرا کیوں پڑا اور خود ہمیں اس لقب سے کیا سبق ملتا ہے اور اس ضمن میں ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات۔ اسلام میں زہرا یعنی نور کی ویسی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جب انٹروڈیوس کرواتا ہے، تعارف کرواتا ہے اپنا، تو اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اللہ جب کائنات کی سب سے اہم خصوصیت کا تعارف کرواتا ہے، صفت کا، فعل کا، تو اس کو بھی نور سے تشبیہ دیتا ہے۔ العلم نور، کہ علم نور ہے، یعنی جہاں وہ اپنے آپ کو نور کہہ رہا ہے وہاں وہ علم کو بھی نور کہہ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، بلکہ علماء کے درمیان یہ بحث ہے کہ اگر ہم اللہ کی صفات کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ کون سی ایسی صفت ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اور مقدم ہے تمام صفات پر، سپرسیڈ کرتی ہے باقی تمام صفات پر، یا یوں کہہ لیجئے جس کی وجہ سے خدا خدا ہے، سب سے اہم صفت۔ تو علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی صفت علم سب سے اہم صفت ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر وہ تمام صفات اور تمام چیزوں کا حامل ہے، اور اس صفت کی وجہ سے وہ خدا ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ خود جناب زہرا کا یہ لقب زہرا کیوں پڑا، تو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت آیت اللہ مستنبط کی کتاب مناقب اہل بیت میں موجود ہے، بی بی کے فضائل کے حوالے سے، اور یہی روایت چند فرق کے ساتھ بحر الانوار میں بھی ہے۔ روایت کچھ یوں ہے ابن عباس سے کہ ایک شخص رسول کے پاس آتا ہے قریش میں سے اور کہتا ہے کہ ہم اور آپ ایک ہی قبیلے سے ہیں، تو جب ہم ایک ہی قبیلے سے ہیں تو آپ ہم سے برتر کیوں؟ جبکہ بحار الانوار میں جو روایت ہے اس میں کچھ اس طرح ہے کہ جناب عباس یعنی عبداللہ ابن عباس کے والد یا رسول اللہ کے چچا عباس بن عبد المطلب آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی قبیلے کے ہیں، تو علی کو ہم پر فضیلت کیوں؟ تو ایک جگہ تو خود رسول اللہ کے حوالے سے کہ آپ کو لوگوں پہ کیوں فضیلت، یا ہم پہ کیوں فضیلت قریش والوں پر، اور ایک جگہ علی کے حوالے سے کہ علی کو ہم پہ کیوں فضیلت۔ تو رسول اللہ نے جواب دیا، اور اس جواب کے آخر میں جناب سیدہ کا لقب زہرا کیوں، اس کا بھی جواب شامل تھا، اس کی وضاحت شامل تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو کلام کیا جس سے ایک نور پیدا ہوا، پھر دوبارہ کلام کیا تو روح پیدا ہوئی۔ غالباً کلام سے مراد کن فیکون، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کن اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ارادہ کیا
تو نور پیدا ہوا، اللہ نے کلام کیا، پھر دوبارہ کلام کیا تو روح پیدا ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو گڈ مڈ خلط ملط مکس اپ کیا، اور پھر اس نور سے مجھے اور علی کو تخلیق کیا، پھر اس کے بعد اس نور سے جناب سیدہ حسن اور حسین کو تخلیق کیا، اس کے بعد اللہ نے میرے نور سے عرش کو پیدا کیا، چنانچہ میں عرش سے افضل و برتر ہوں، یعنی دنیا تو بہت دور کی بات، میں تو عرش سے بھی افضل ہوں۔ پھر علی کے نور سے آسمانوں کو تخلیق کیا، چنانچہ علی تمام آسمانوں سے افضل و برتر ہے۔ پھر حسن کے نور سے سورج کو تخلیق کیا، چنانچہ حسن سورج سے افضل اور برتر ہے۔ پھر حسین کے نور سے چاند کو تخلیق کیا، چنانچہ حسین چاند سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر اندھیرا مسلط کر دیا۔ بحر الانوار میں ہے کہ ایک بادل لا کر کھڑا کر دیا، جس طرح بادل ہم لاتے ہیں تو سورج کے اوپر آ کر وہ اس کی روشنی کو کم کر دیتا ہے، تو وہ ایسا بادل تھا کہ جس نے پوری کائنات میں اندھیرا کر دیا، اور ایسا اندھیرا چھایا کہ فرشتے وحشت زدہ ہو گئے۔ جیسے ہم اور آپ نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں جب بجلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو ہم اپنے ہی گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اپنے بیڈ پہ، کرسی پہ، صوفے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اٹھنے کی جرت نہیں کرتے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیبل کہاں ہے، دروازہ کہاں ہے، راستہ کہاں ہے، دیوار کہاں ہے، لیکن پھر بھی ہم احتیاط کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی فوراً کوئی چیز جلاؤ، ماچس، لائٹر، موبائل کی روشنی، ٹارچ۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب پوری کائنات میں، جب ہم جیسے گھر سے باہر نکلتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ پوری علاقے کی لائٹ گئی ہوئی ہے، تو ایک عجیب سی ہیبت، ہول سا اٹھتا ہے ہمارے دل میں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجیے پوری کائنات میں اندھیرا چھا گیا، فرشتے جو خود نور سے بنے ہوئے ہیں وہ خود پریشان، وحشت زدہ، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنے لگے، اللہ یہ جو اندھیرا ہے، سیاہی ہے، اس کو دور کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، نور فاطمہ سے تھوڑا سا نور لا کر اس کی شمع بنا کر زیر عرش قندیل کی صورت میں اس کے گوشوارے پہ لٹکا دو، جیسے لیمپ لٹکتا ہے۔ تو وہ قندیل کی صورت میں نور زہرا جو ہے وہ جیسے ہی آویزہ ہوا عرش پر، پوری کائنات میں روشنی آ گئی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر میں ایک دم سے جب لائٹ آتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ فرشتے یہ دیکھتے ہی خدا کی تسبیح اور تقدیس کرنے لگے۔ تو اللہ نے کہا کہ میری عزت و جلال کی قسم، قیامت تک جو تم تسبیح اور تقدیس کرتے رہو گے میری، اس کا ثواب فاطمہ کو، اس کے پدر بزرگوار کو، اس کے شوہر نامدار کو، اس کے صاحبزادگان حسن و حسین کو اور ان کے چاہنے والوں کو میں ہدیہ کرتا رہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور پھر رسول نے فرمایا کہ اس وجہ سے ان کو زہرا کہا جاتا ہے، یعنی یہ وجہ ہے جناب زہرا کی کرنے کی وجہ سے کہ جناب زہرا کے نور سے کائنات میں روشنی پھیلی اور چیزیں اپنی جگہ پہ نظر آئیں۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں نا کہ العلم نور، علم نور ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب لائٹ جلتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سامنے کیمرہ ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ گلاس ہے، یہ دیوار ہے، یہ دروازہ ہے، چیزیں اپنی اپنی جگہ پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جبکہ لائٹ چلی جائے تو چاہے چیزیں اپنی جگہ پر بھی ہوں تو بھی ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ہم ہاتھ سے ٹٹول کے ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی رستہ کہاں ہے، دروازہ کہاں ہے، ٹکراتے ہیں، گرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کسی بھی امام کا ہاتھ پکڑ لیں اور اس کے پیچھے چلیں، جسے کہتے ہیں نا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد بلا شبہ۔ لیکن جناب سیدہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو آپ تھام لیں تو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ہمیں چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، واضح طور پہ نظر آنے لگتی ہیں، یعنی اتنی واضح شاید کسی بھی امام کو پکڑ کے نہ ہو جتنا خود جناب سیدہ کی ذات کو۔ جب بھی ہم کہتے ہیں آپ
آئمہ کے دشمنوں کو پہچان لیں اور جناب سیدہ کے دشمنوں کو نہیں پہچانے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اصل دشمنوں تک رسائی حاصل نہیں کی. جیسے کہتے ہیں نا ماسٹر پلان تیار کرنے والے، ماسٹر مائنڈ جسے کہتے ہیں. اکثر آپ اخباروں میں خبروں میں پڑھتے ہیں بھائی فلاں جگہ ڈکیتی ہو گئی، فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ ہیروئن کا کاروبار. تو جو لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ کارندے ہوتے ہیں، ایجنٹس ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پیچھے کون ہے، یعنی ماسٹر مائنڈ جسے کہتے ہیں. تو مولا علی کے قاتل ہم کہیں گے عبد الرحمن ابن ملجم، امام حسن کے قاتل ہم کہیں گے جودہ بن اشخص، امام حسین ہم کہیں گے حرملہ یا یزید شبر. لیکن جب ہم جناب زہرا کے قاتل کہیں گے تو وہ ماسٹر پلان تیار کرنے والے افراد کے چہروں سے نقاب اٹھ جائے گی جو ان تمام قاتلوں کے لیے راستہ ہموار کر کے گئے. تمام ائمہ کے قاتلین کے ڈانڈے تانے بانے انہی تک جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے جناب زہرا کی معرفت حاصل کر لی، ان کے نور کو پہچان لیا، اس نے کائنات کی ہر چیز، اسلام کے دشمنان، اسلام کے دوستان، اہل بیت کے دشمنان، اہل بیت کے دوستان کو پہچان لیا. اب مزید کسی دشمن کو پہچاننے کی حاجت نہیں رہ جاتی، جبکہ ائمہ کے دشمنوں کو پہچاننے کے بعد بھی حاجت رہ جاتی ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، پھر ان کے پیچھے، پھر ان کے پیچھے، اور آخر میں کون تھا، یا سب سے پہلے جسے کہتے ہیں کون تھا جس نے یہ بنیاد ڈالی. تو یہ ایک وجہ جو کہ اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے، جیسے کہ آپ نے دیکھا عرش، آسمان، چاند، سورج، یہ انہی کے نور سے تخلیق کیے گئے. چنانچہ ان کی افضلیت بھی ثابت ہو گئی دوسرے لوگوں پر، قریش کے لوگوں پر، عرب پر، عجم پر، اور خود جناب زہرا کے نور ہونے کی فضیلت بھی یا وضاحت ہو گئی. اس کے بعد ایک اور روایت جو نور زہرا پر دلالت کرتی ہے ابان بن تغلب سے ہے، جو ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ابان بن تغلب نے جب آپ سے سوال کیا کہ آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ نے جواب دیا کیونکہ آپ کا نور دن میں 3 مرتبہ امیر المومنین پر ظاہر ہوتا تھا. پھر آپ نے کہا صبح کے وقت مدینے میں سفید سی روشنی جب پھیل جاتی جس کے اثرات لوگوں کو اپنے گھر میں محسوس ہوتے تو لوگ دوڑتے ہوئے جاتے رسول اللہ کے پاس اور کہتے، پوچھتے کہ یہ نور کہاں سے آ رہا ہے. آپ جناب سیدہ کے حجرے کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ وہاں سے. لوگ جب اس حجرے کی طرف جاتے اور دریافت کرتے تو معلوم ہوتا کہ جناب زہرا صبح کی نماز میں مشغول ہیں اور یہ نور ان کے چہرے سے ساطع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے. اپنے گھروں کو واپس جاتے. دوپہر کے وقت ایک زرد قسم کی روشنی پورے مدینے میں پھیل جاتی جس کے اثرات لوگ اپنے گھروں پر محسوس کرتے. پھر وہ بھاگتے ہوئے رسول کے حجرے کی طرف جاتے. رسول جو ہے جناب زہرا کے حجرے کی طرف اشارہ کرتے، وہاں جا کے معلوم کرتے تو پتہ چلتا کہ بی بی ظہر کی نماز میں مصروف ہے اور ان کے چہرے سے یہ نور ساطع ہو رہا ہے. پھر لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے. شام کے وقت، مغرب کے وقت پھر ایک سرخ رنگ کا نور ظاہر ہوتا، وہ پورے مدینے میں پھیل جاتا. لوگ پھر دوبارہ دوڑ کے رسول کے حجرے کی طرف جاتے. رسول جو ہے وہ جناب سیدہ کے حجرے کی طرف اشارہ کرتے. جب لوگ وہاں جاتے دریافت کرتے تو پتہ چلتا کہ یہ نور آپ کے چہرے سے ساطع ہو رہا ہے اور اس وقت آپ مغرب کی نماز میں بہوے عبادت ہیں. امام فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک امام حسین کی ولادت نہ ہو گئی. اس کے بعد یہ نور ہمارے چہروں میں منتقل ہوتا رہا. تو یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جناب زہرا کو زہرا کہا جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو یہ 2 روایتیں جن سے آپ کے زہرا کے لقب کی وضاحت ہوتی ہے، دلالت کرتے ہیں دونوں واقعات. ایک اور واقعہ جو بطور دلیل تو پیش نہیں کیا گیا لیکن روایتوں میں موجود ہے کہ جنت میں ایک دم سے روشنی پھیلے گی اور لوگ جو ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ مدینے میں ایک دم سے روشنی پھیلی اور لوگ جو ہے وہ رسول اللہ کے حجرے کی طرف گئے تو اللہ سے پوچھیں گے کہ ایک دم سے روشنی کہاں سے آئی. یعنی اگر دن ہو تو ہم کہیں گے یہ روشنی سورج کی وجہ سے آئی، اگر رات ہوگی تو ہم کہیں گے یہ چاند یعنی 14ویں کے چاند کی وجہ سے ہے.
جبکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ دہر آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے وَلَا يَرَوْنَ بِهِمْ وَلَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا، کہ تم لوگ وہاں پہ نہ سورج کو دیکھو گے نہ ٹھنڈک کو، یعنی سورج کی گرمی ہوگی نہ ٹھنڈک ہوگی، یا گرمی نہ سردی۔ تو اللہ کی طرف سے ایک شخص منادی کرے گا کہ یہ نہ تو سورج کی حدت، گرمی اور شدت کی وجہ سے ہے، اور نہ ہی یہ چاندوی کے چاند کی وجہ سے روشنی ہے، بلکہ زہرا اور علی مرتضیٰ کسی بات پر مسکرائے ہیں جس کی وجہ سے یہ روشنی پوری جنت میں پھیلی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں، اللہم صلی علی جیسے کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ اللہ نے اپنے آپ کو علم نور سے تشبیہ دی، اللہ نے علم کو نور کہا۔ تو آئیے ایک اور روایت کی طرف جس میں نور زہرا کا تذکرہ موجود ہے، کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے یاسر سے روایت بحر الانوار میں کہ جناب زہرا نے مولا علی سے کہا کہ آپ میرے قریب آئیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اب تک کیا ہوا ہے اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے، یعنی کانا وما یکون، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا۔ تو مولا علی جی جب یہ سنا تو فوراً رسول اللہ کے پاس دوڑے۔ جیسے ہی رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ علی جو تم کہنے آئے ہو میں تمہیں بتاؤں یا تم مجھے بتاؤ گے؟ تو علی نے کہا کہ آپ بتا دیں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم گھر میں تھے موجود اور تمہاری زوجہ نے تم سے یہ بات کہی۔ تو مولا علی نے کہا بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور پھر متعجب انداز سے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا زہرا بھی اسی نور سے ہے، فاطمہ بھی اسی نور سے ہے جس نور سے ہم دونوں ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں؟ کہتے ہیں اسی وقت مولا علی سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور پھر اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ گھر میں جناب سیدہ دوبارہ آپ سے اسی تسلسل سے مخاطب ہوتی ہیں کہ آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے اور ان سے آپ نے یہ باتیں کی، انہوں نے یہ جواب دیا۔ رسول اللہ پھر مولا علی پھر حیران ہوتے ہیں اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق کیا تو ایک درخت میں ودیعت کر دیا، پھر اس درخت کے پھل کو رسول اللہ جب معراج پر گئے تناول کرنے کو دیا گیا، اس درخت کے پھل سے وہ نور میرے باپ کے صلب میں منتقل ہوا۔ یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات ہے، کہاں ایک نبی کو جنت کا پھل، خاص درخت کا پھل کھانے کو منع کیا جاتا ہے، کہاں ایک نبی کو کہا جاتا ہے کہ جنت کا پھل کھاؤ۔ بہرحال اس کے بعد جب زمین پر آپ آئے تو یہ صلب پدر سے بطن مادر میں منتقل ہوا اور پھر اللہ نے میرا نور تخلیق کیا، اور جو کچھ کانا وما یکون ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ مجھے معلوم ہے، اور مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو حقیقت میں باطنی طور پہ اس لقب کی تفصیل یا تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں وہ نور ہے جو علم کی صورت میں آپ کو ودیعت کر دیا گیا ہے، جس نور کے سبب آپ کو یہ معلوم ہے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بطور بی بی کے ماننے والے ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس حقیقی نور جس کو ہم کہتے ہیں علم، اس علم سے استفادہ کریں اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو تعلیمات اہل بیت ہم تک پہنچی ہیں وہ دنیا کے کونے کونے پہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ کرونا اس جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی جی کوئی سوال اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ سر یہ جو سوال ابھی آپ نے بتایا واقعہ کہ مولا علی رسول خدا سے پوچھا، تو مولا علی کو تو پتہ تھا نا کہ جناب فاطمہ، دیکھیں ہمیں سمجھائیں۔ ہاں بالکل، اصل میں بہت سارے مقامات پہ بہت ساری باتیں آپ کو لگے گا کہ بھائی ان کو تو معلوم ہونا چاہیے، تو یہ کیوں جسے کہتے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں، تو وہ صرف رجسٹر کروانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بی بی کی یہ فضائل ہیں، اور ایک تصدیق جسے کہتے ہیں خود رسول، اگر فرض کر لیں مولا علی رسول کے پاس نہ جاتے اور خود ہی یہ روایت کرتے تو شاید ہمارے یقین میں وہ کیفیت نہ پیدا ہوتی، اور اب یہ وہ کیفیت ایک پیدا ہو رہی ہے کہ خود رسول کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہمارے نور سے ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات جو ایک اور کہی جاتی ہے ضمن میں کہ ٹھیک ہے آئمہ کو اور رسول کو انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، لیکن وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات وقتی طور پہ اس علم کی ترسیل روک دے، یعنی ہم دیکھتے ہیں موبائل ہمیں دیا ہوا ہے، ہم اس سے کسی سے بات کر سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے کسی نے پوچھنا ہے ہم اسی موبائل پہ بٹن دبا کے معلوم کر لیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ معصومین جواب نہیں دیتے یا بعد میں جواب دیتے ہیں۔ مثلا سورہ توحید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی آیا اور اس نے یہودی کا گروہ آیا تو آپ نے رسول سے سوال کیا اللہ کے بارے میں، تو رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، 3 دن تک خاموش رہے، حالانکہ 13 سال مکے میں وہ اس کی تبلیغ کر چکے، ان کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن وہ خاموش رہے۔ 3 دن بعد یہ آیت اتری، تو اللہ تعالیٰ اس علم کو وقتی طور پہ روک بھی سکتا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، بسا اوقات علم کا نہ ہونا فضیلت کی دلیل ہوتی ہے۔ مثلا کچھ افراد مولا علی کی بہادری پہ، غیر شیعہ افراد مولا علی کی بہادری پہ یہ جرح کرتے ہیں کہ بھائی ان کو تو معلوم تھا کہ میں جو ہوں جنگوں میں شہید نہیں ہوں گا، میں تو نماز پڑھتے ہوئے کوفے کی مسجد میں شہید ہوں گا، تو اس لیے وہ بہادری سے لڑتے تھے۔ تو جس کو یقین ہو کہ میں نہیں، اب ایک بیٹسمین ہے اس کو معلوم ہے کہ میں آؤٹ نہیں ہوں گا، میں چاہے جتنا ہی برا کھیلوں تو وہ تو آگے بڑھ کے چوکے چھکے لگائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں سینچری بنانے تک آؤٹ نہیں ہوں گا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ مثلا وقت جہاد، وقت جنگ سلب کر لی جاتی ہوں گی تاکہ ان کی فضیلت میں اضافہ ہو۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں نہیں مروں گا پھر آپ لڑ رہے ہیں تو اس پہ کوئی فضیلت نہیں، لیکن جان کا خطرہ بھی موجود ہو لیکن پھر بھی آپ لڑیں، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ تو علم وہابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو وقتی طور پہ روک دے یا اس کا دائرہ تنگ کر دے، اور کچھ باتیں ہم تک پہنچانے کے لیے امام کو جسے کہتے ہیں کہنے سے روک دی جاتی ہے یا کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے۔ جی کوئی سوال بولیں؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس میں سے خرچ کریں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا نا، تو کیا انہیں اتنی محنت کرنی چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کریں؟ دیکھیں یہ پہلی بات، پہلا 2 سوال آپ کے نا، ایک تو یہ کہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ دے سکیں، اور دوسرا یہ کہ کیا آدمی ایکسٹرا محنت کر کے ایکسٹرا کما کے لوگوں کے لیے کر سکتا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو دے، تو وہ انار والا قصہ یاد رکھیں کہ انار تک نہیں تھا یا پیسے نہیں تھے جس کے لیے وہ باقاعدہ گئے، مزدوری کی، پھر 1 دینار 2 دینار یا 1 درہم 2 درہم سے وہ انار لے کر آئے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے، کم از کم ہمارے پاس پرانے جوڑے تو ہیں، ہمارے پاس پرانے جوتے تو ہیں، پرانے برتن تو ہیں، پرانی چیزیں استعمال کی، ایک سوئی ہی سمجھ لیں آپ، ہم وہ تو دے سکتے ہیں۔ اب تو بہت سارے ایسے ادارے کھل گئے ہیں جو پرانی چیزیں لیتے ہیں، اب ان کو وہ جا کے دے دیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ ہزاروں روپے نکالیں اور پھر دیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ دیندار بننا ضروری نہیں ہے، دیندار شو کرنا، اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرنا ضروری ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔
تو جب ہم دیتے بھی ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بس اتنی سی رقم دے رہے ہیں. صدقہ کا باکس مدرسے میں جائے گا تو لوگ کہیں گے فلاں کے گھر سے آیا ہے, اچھا اس میں اتنا سا, تو چلو 200-400 روپے 500 روپے ڈال دو تاکہ عزت. نہیں, یہ اگر کر لیا تو پھر فائدہ ہی نہیں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی آج کل کے دور میں کراچی جیسے شہری علاقے میں کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہم دے. تو آپ کو کوئی بہت بڑی اماؤنٹ, شتیتا خاتون کا جو خمس کا جو واقعہ ہے, جو چند درہم تھے وہ سب کو یاد ہے, 1 گلاس پانی جیسے ہم نے ابھی کہا شہدائے احد. تو جس طرح جتنا ہو سکتا ہے دے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 کہ اچھا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ, دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو کسی کی خیر خواہی کر سکے, کسی کو فائدہ پہنچا سکے. مثلاً وقت دینا کسی کو, یعنی اپنے والدین کو وقت دینا, اپنے دوست احباب کو وقت دینا, رشتہ داروں کو, کسی غریب کو, کسی کی بات سن لینا. کوئی اپنی بیماری کی بات سنا رہا ہے بیچارہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو فضول میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, کسی کی بات سن لینا یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے, اور یہ بھی ایک طرح کی مدد ہے اس کے لیے. مشورہ دے دینا, کسی ڈاکٹر کا بتا دینا, کسی ادارے کا جسے کہتے ہیں کہ بتا دینا. کمائی کا ذریعہ, سورس آف انکم, مطلب مرد حضرات دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی سورس آف انکم ہی چھپا رہے ہوتے ہیں. جب مدد دینے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں, ہزاروں لاکھوں لے لیں ان سے آپ, لیکن ان سے کہیں کہ بھئی آپ مجھے مدد نہ دیں, مجھے طریقہ بتا دیں, میں آپ کی طرح جس طرح کہتے ہیں کہ کمانا شروع کر دوں. تو وہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں پر کہ ایک شخص جو ہے وہ باہر سے آیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں کے لوگوں کو کمانے کا طریقہ سکھاؤں گا, کیونکہ وہ دنیا بھر کی خاک چھان کے آ چکا تھا اور اب وہ دولت مند کروڑ پتی بن چکا تھا. تو اس نے کہا کہ میں پاکستانیوں کو, اپنے دوست احباب کو, کیونکہ وہ غریب علاقے سے گیا تھا, تو جب غریب علاقے سے غریب غربت کے دن دیکھ چکا ہوتا ہے, جب وہ امیر بنتا ہے تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ بھئی جو میرے پرانے محلے دار ہیں, دوست احباب ہیں, وہ بھی تھوڑا بہت آگے آئیں. تو اس نے کہا جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو بہت سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں, یعنی انٹرنیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جسے کہتے ہیں. تو لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے کسی کو. تو پتہ یہ چلا کہ سب ایک ہی آئٹم فروخت کر رہے ہیں, لیدر جیکٹس, اور اگر انہوں نے بتا دیا تو کسٹمر یہاں چلے جائیں گے, وہاں چلے جائیں گے. تو جس طرح دکاندار یا پروفیشنل بزنس مین ہوتے ہیں وہ اپنی بائر سپلائر بتاتے نہیں ہیں, تو یہ لوگ بھی نہیں بتا رہے تھے. تو اس نے کہا نہیں, میں خود اپنا ادارہ کھولوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں کیسے بنا. اور وہ الحمدللہ بڑا کامیاب ادارہ چلا رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشورہ دینا بھی بہت بڑا کمال ہے. پیسے دینا بہت اچھی بات ہے, امداد دینے سے بہتر ہے مدد دینا. امداد ایک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہے, کوئی مر رہا ہے آپ نے دوا دے دی, کوئی مر رہا ہے آپ نے کھانا دے دیا, لیکن اس کو یہ سکھانا کہ تم کیسے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوگے اور میری طرح دینے کے قابل بنو گے, یہ ہے سب سے اہم بات. کیونکہ وقتی طور پہ تو آپ نے 1000 2000 10,000 20,000 دے دیے, تو کیا آپ ہر مہینے دیتے رہیں گے؟ ہر مہینے دیتے رہیں گے تو آپ کی جیب پر بھی بھاری بوجھ پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2, سامنے والے کو عادت ہو جائے گی مانگنے کی. جب عادت ہو جائے گی تو وہ پھر وہ مانگتا رہے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود ایکسٹرا کما سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کو ایسا ہنر سکھوا دیجئے, یعنی کچھ پیسے خرچ کر دیں کہ وہ کمپیوٹر کورس کر لیں. آج کل 6 مہینے میں خواتین کے لیے, جیسے میں نے ابھی کہا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک بہترین آپشن ہے. مطلب خواتین ہزاروں لاکھوں روپے کما رہی ہیں جو تھوڑا بہت کمپیوٹر کی نو ہاؤ رکھتی ہیں, گھر بیٹھ کے آپ کے کمپیوٹر پہ. 6 مہینے بلکہ 6 ہفتے میں یہ کورس ہو جاتا ہے. کچھ کورسز ایسے ہیں جس میں جو 6 ہفتے میں ہو جاتے ہیں, بعض اوقات تو فری میں ہو جاتے ہیں, بعض اوقات چند ہزار دے کے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ کر لیں اور سکھا دیں, ہم ایک صاحب کو جانتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ لڑکوں کو سکھانا شروع کیا, یہی چیز اب وہ خواتین کو سکھانا شروع کر رہے ہیں کہ جو اپنے گھر سے ہی بیٹھ کے یہ کام کریں گی اور گھر بیٹھ کے ہی کما لیں گی. تو دیکھیے, اب چند لوگوں کو پیسے دے دینا, ہزاروں روپے, لاکھوں روپے, اور پھر ہر مہینے ان کا باندھ دینا, یہ تو ہم سمجھتے خود اس کے نفس کی تذلیل ہے کہ وہ ہر مہینے آئے آپ کے پاس ہاتھ پھیلائے. آپ اس کو سکھا کیوں نہ دیں؟ اور آج کل کے انٹرنیٹ کے دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اپارچونیٹی نہیں ہے. مطلب خواتین پہلے زمانے میں کہا کرتی تھیں, اور یہ بالکل جائز تھا, کہ ماحول ایسا نہیں ہے, ہم گھر سے نکلتے ہیں تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں, ہم آفس میں بیٹھتے ہیں تو آفس کا ماحول ایسا نہیں ہے, پردے کے الگ مسائل ہوتے ہیں, پھر ٹرانسپورٹیشن, گھر میں واپس آنا, بسوں کے دھکے, یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے. مردوں کے لیے مشکل کام ہے تو عورتوں کے لیے کیوں نہ ہو. تو ان کے لیے اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے آپ گھر بیٹھ کے. تو ایسے کورس
ایسی اسکلز آپ سکھا دیں کسی کو یا بتلا دیں کہ وہاں سے سیکھ لو یا چند ہزار لے لو. مثلا بھتیجے بھانجیاں آپ کی ہوتی ہیں, ان کو چند ہزار روپے دے کے کوئی کورس آپ نے کروا دیا, کوئی لمبا چوڑا نہیں کہ آپ کسی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے. لاکھوں روپے کسی پہ خرچ کریں, بہتر ہے کہ چند ہزار کسی کو دے کر کچھ چیز سکھا دی. تو خود جیسے آپ نے کہا کہ ہم خود کمائیں, اب آپ کہیں بھائی ہم خود کمائیں گے تو ٹھیک ہے, 2 ڈیوٹی کریں گے, 2 جابس کریں گے تو بہت زیادہ آپ کے اوپر برڈن پڑ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے اپنے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں, اور اسلام بھی اسی بات کو پسند کرتا ہے. اسلام دینے کو انکریج کرتا ہے, اور بہت اس کے فوائد ہیں دینے کے, صدقہ دینے کے, مدد کرنے کے, قرض دینے کے. بلکہ قرض دینے کے حوالے سے اب مجھے اس کا ابھی ریفرنس نہیں یاد کہ آدمی جتنا قرض دیتا ہے اتنا ہی روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی کسی کو آپ نے 1000 روپے دیے تو جب تک وہ واپس نہیں کرے گا روزانہ 1000 روپے دینے کا صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن بہرحال تو مشورہ دے دیں یا کوئی چیز سکھا دیں وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ کسی کی امداد کریں. ایمرجنسی بنیادوں پر امداد کی جا سکتی ہے, لیکن مستقل بنیادوں پر کوئی صلاحیت, کوئی ہنر, کوئی علم ایسا سیکھ لے جس سے وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد.